تہجد کی نماز کے اندر سورۃ اخلاص 3 بار پڑھی جائے گی، 6 بار پڑھی جائے گی یا 9 بار پڑھی جائے گی؟ ماشاءاللہ ایسے سوال بناتے ہیں جس طرح آج کل یوٹیوب کے اوپر چینلز کے اوپر پیر جو ہے وہ وظیفے گڑ گڑ کے دیتے ہیں. ایسے سوال کیسا بنایا گیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں بنایا نہیں گیا بلکہ گھڑا گیا ہے. دیکھیں 3-4 چیزیں اکٹھی جو انہوں نے پوچھی ہیں. پہلے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز کے اندر کون سی سورت پڑھنی چاہیے. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا سورۃ اخلاص ہی پڑھنی چاہیے. اور تیسرا ہے کہ اگر سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے تو کیا یہ 3 بار پڑھی جائے گی، 9 بار پڑھی جائے گی یا 6 بار پڑھی جائے گی. جس طرح سوال کے اندر سوالات ہیں اسی طرح بالترتیب میں جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی صورت لازم نہیں ہے کہ آپ نے یہی صورت تہجد کی نماز کے اندر پڑھنی ہے. پہلے سوال کے اندر جو ذیلی سوالات تھے ان میں سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے آپ جون سی مرضی صورت 114 میں سے تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بڑی صورتیں ہیں ان کا کوئی حصہ بھی آپ 1 رکوع، آدھا رکوع یا 3 آیات وہاں سے اٹھا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جس طرح نمازوں کے اندر یعنی جو نماز پنجگانہ فرض ہے اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے یہی صورت پڑھنی ہے، تو اس طرح تہجد کی نماز کے اندر بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی صورت پڑھنی ہے. یہ اس سوال کے اندر جو ذیلی سوال نمبر 1 تھا اس کا جواب آ گیا. اب دوسرا ان کا یہ ہے کہ اگر سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے تو کتنی بار پڑھنی ہے. بھائی جب میں نے کہا ہے کہ جو ان سی مرضی سورت پڑھیں، سورۃ اخلاص کا تو یہاں سوال ہی نہیں ہے. آپ سورۃ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، ٹھیک ہے. آپ سورۃ بقرہ میں سے 2 رکوع پڑھ لیں، سورۃ آل عمران میں 2 رکوع پڑھ لیں، ٹھیک ہے. یا آپ جو 27واں 28واں 29واں سپارہ ہے اس کی صورتیں جو درمیانی طوالت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی صورت اٹھا کے پڑھ لیں. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے. یہ تو نماز اہل محبت کی نماز ہے. یہ تو جو عشق الہی میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، یہ تو ان کی نماز ہے. یہ تو وہ نماز ہے جس نماز کی اذان نہیں ہے، جس نماز کا صدا نہیں ہے، دعوت نہیں ہے، بلاوا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وہ پڑھے گا جس کو میں پڑھواؤں گا، وہ پڑھے گا جس کو میں اٹھاؤں گا. آپ حضرات نے دیکھا کہ عورتوں کے اندر بڑا عجیب تکبر ہوتا ہے. کبھی مرد حضرات نے اس طرح کی بات میرے ساتھ نہیں کی، کبھی اللہ قلیل کوئی کرے، وگرنہ کوئی جمعرات ایسی نہیں ہوتی اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ عورتیں اپنی بڑائی کا جو ہے وہ اظہار نہ کریں. حضرت صاحب میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں. تو مجھے یہ بات انتہائی بری لگتی ہے کہ جس نماز کا صدا نہیں ہے، جس نماز کی اذان نہیں ہے، جس نماز کا اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ پڑھے گا جس کو میں پڑھاؤں گا، وہ پڑھے گا جس کو میں اٹھاؤں گا، تو مجھے بتایا جا رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جب تربیت نہیں ہوتی تو بعض دفعہ عبادت انسان کو برباد کر رہی ہوتی ہے. اور اگر میں ان سے فرض نماز کے اندر کی شرائط پوچھ لوں تو انشاءاللہ العزیز طبیعت رما تھی ویسے. بس یہ بتانا آتا ہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں. تو اللہ جس کو اللہ رب العزت نے مرد ہے یا عورت ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ تہجد کی نماز کو یوں چھپاؤ جیسے صدقہ دینے کا حکم ہے کہ دایاں ہاتھ دے رہا ہے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. تہجد کی نماز کے اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے دی ہے، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، جس کو بھی توفیق دے دی ہے، اس کو چھپاؤ. یہ چھپانے والی نماز ہے. اور جو 5 نمازیں ہیں بقیہ وہ بتانے والی نمازیں ہیں. خود بھی بتاؤ میں نماز پڑھتا ہوں، تو جو نہیں پڑھتا اس کو پڑھنے پہ لگاؤ، اس کو ترغیب دو، اس کو دعوت دو. تہجد کی نماز ہے، اس کی نہ تبلیغ کرو نہ کسی کو ترغیب دو. یہ عوام کو تہجد کی نماز کی ترغیب دینے کا وقت نہیں ہے آج کے دور میں. مجھے کتنی بار لوگوں نے پیغام دیا ہے، سوال بھی کیا ہے پچھلے 8-9 مہینوں میں. یہاں خانقاہ میں بھی کتنے سالوں سے لوگ میرے سے سوال کر رہے ہیں. میں ادھر سے سنتا ہوں، ادھر سے نکال دیتا ہوں. حضرت صاحب آپ تہجد کے موضوع پہ بیان کریں، سارے موضوعات پہ آپ بیان کرتے ہیں، تہجد پہ نہیں کرتے. میں نے کہا جس دن میرے حضور کی 90% بے نمازی امت نمازی بن جائے گی تو تہجد پہ بیان شروع کر دوں گا. رات کو اٹھنے کی فضیلت پہ بھی بیان شروع کر دوں گا. تو لوگوں جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا تو میں ان کے سامنے جو ہے مجمع کے سامنے شروع ہو جاؤں تہجد کے فضائل، خود بھی گناہ گار ہوں اور ان کو بھی گناہ گار کروں. تو میری توانائیاں کس پہ لگنی چاہیے؟ پہلے یہ فرض پورے کریں.
تو اس لیے میں ان حضرات کو کہوں گا کہ جن کو اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اور وہ 5 وقتی نماز پنجگانہ بھی ادا کریں، ساتھ تہجد بھی پڑھ دیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو ٹانکے لگا کے سی دیں۔ کوئی پوچھے بھی تو گول مول جواب دیں، نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، تاکہ نہ جھوٹ بولنا پڑے۔ تو اس نماز کو جتنا چھپاتے جاؤ گے اتنی یہ نماز تجھے اٹھاتی جائے گی۔ جتنا تہجد کی نماز پڑھنے والا اپنی نماز کو لوگوں کے سامنے بتاتا جائے گا، اسی نماز کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوتا جائے گا، اس کا وبال پڑتا جائے گا۔ کیوں؟ یہ نماز چھپانی ہے۔ میں نے کیا فکرہ بولا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جس کو میں اٹھاؤں گا اور جس کو میں پڑھاؤں گا، اس کا نہ صدا ہوگا، نہ دعوت ہوگی، نہ اذان ہوگی۔ میں ہوں گا، ایک تو ہوگا، بس کوئی دوسرا نہیں ہو اس کے اندر ہوگا۔ پھر تہجد کی نماز اس وقت پڑھواؤں گا جب سب کو سلا دوں گا، گناہگار بھی، بدکار بھی، فاسق بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، سب سلا دوں گا، یہاں تک کہ نیکوکار کو بھی سلا دوں گا۔ نیکوکار میں سے میری شرط نہیں ہے، جس سے مجھے پیار ہوگا اس کو تہجد کے لیے اٹھاؤں گا۔ اب یہ نہیں کہ جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ اللہ معاف کرے گناہگار ہیں۔ یہ نماز اللہ کا ایک خاص کرم ہے۔ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہیں اس دور میں بھی، الحمدللہ تہجد کی توفیق نہیں ہے، تہجد کی توفیق نہیں ہے۔ لیکن راہ ولایت میں ولایت نہیں ملتی جب تک تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ولایت کی عطا، ولایت کا اعلان تہجد میں کیا جاتا ہے۔ یعنی جو اولیاء اللہ کی فائلوں کے اوپر موریں لگتی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت، اور اللہ کی اس وقت خاص رحمت ہوتی ہے۔ ادھر اولیاء اللہ رات کو ساری رات عبادت کرے، اس وقت مقبولیت کی گھڑیاں اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنے فیصلے کرواتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فیصلے کرواتے ہیں۔ تو یہ ان کی نماز ہے۔ یا جن کو اللہ نے دھیرے دھیرے اپنے مقربین میں شامل کرنا ہوتا ہے، ان کو ان کی تربیت کے لیے اللہ ان کے دل میں تہجد کی نماز کی محبت اور پیار ڈال دیتا ہے۔ اور ہم بدبخت کیا ہیں کہ 4 دن پڑھی نہیں ہے تو 400 بندے کو سنا دیا میں تہجد بھی پڑھنی ہے، میں تہجد بھی پڑھنا ماں۔ بھائی پڑھتے تو میرے سر پہ کیا احسان کرتے ہو، میرے سر پہ کیا احسان کرتے ہو؟ پڑھے بندہ تہجد تو لوگوں کو سنائے، لوگوں کو سنائے۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ پہلے سلاؤں گا پھر اٹھاؤں گا۔ تہجد کے معنی کیا ہے کہ سو کے اٹھنا، نیند کر کے اٹھنا، نوم کر کے اٹھنا۔ پہلے سلاؤں گا تو سب کے ساتھ سوئے گا، کالی رات بھیجوں گا، چھتری تان دوں گا تو سب کے ساتھ سو جائے گا، تیرے میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پھر جس پہ میرا کرم ہو جائے گا اس کو اٹھا دوں گا، جس پہ میرا کرم ہو جائے گا میں اٹھا دوں۔ تو اللہ کے کرم کو میں ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے اس کرم کی تذلیل نہ کرو لوگوں کو بتا کے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، وگرنہ میرے جیسا کوئی مل گیا نا تو اس نے فرض نماز کے بارے میں سوال کر لیا تو تم تو میرے جیسے کو فرض نماز کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ نہ ہو کہ تیری میں تہجد کھول کے رکھ دوں، فیتی کر دوں، پکڑ گیا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں اس کے ضمن کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، کہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کے کرم کو سمجھیں، اس کو چھپائیں تاکہ اس کی روحانیت جو ہے ان کو، حلاوت جو ہے وہ ان کو نصیب ہو ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ تہجد کی نماز میں کوئی سورت لازم نہیں ہے، جو سی مرضی پڑھو۔ سورت اخلاص پڑھو، سورت کوثر پڑھو، سورت قریش پڑھو، سورت بدوحا پڑھو، سورت علم نشرہ پڑھو، جو آتی ہے وہ پڑھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر سورت اخلاص ہی پڑھنی ہے تو چاہے 1 بار پڑھو، چاہے 10 بار پڑھو، چاہے 20 بار پڑھو، چاہے 50 بار پڑھو، تو چاہے 3 بار پڑھو، چاہے 6 بار پڑھو، اور چاہے 9 بار پڑھو۔ یہ ساری باتیں ہیں پیار کی، ساری باتیں ہیں محبت کی۔ جتنا اللہ سے پیار ہے اتنا تو قرآن تہجد میں زیادہ پڑھے گا۔ نفلی نمازوں میں زیادہ قرآن پڑھنے کی ترغیب اور تلقین کی گئی ہے۔ فرض نمازوں کے اندر امام کے لیے حکم ہے کہ مختصر نماز پڑھائے، ٹھیک ہے۔ نفلی نماز خاص طور پہ تہجد کی جو نماز ہے اس کے اندر تلقین ہے، ترغیب ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے، سمجھ آ گئی، لمبا کیا جائے۔ اب اس کے اندر ہی میں ایک اور مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز، لوگ پھر سوال کریں گے، پھر ایک نیا سوال آ جائے گا، تو تہجد کی نماز کے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ کم از کم 2،
کم از کم 2 4 6 8 10 12 تک روایت ہے. 12 پڑھیں گے تو 3 وتر ہوں گے تو کتنی کل ہو جائیں گی؟ 15. 12 آپ کی تہجد کی رکھتے ہوں گی اور 3 آپ کے رات کے جو چھوڑے ہوئے آپ نے عشاء کے بعد جو وتر چھوڑنے ہیں وہ ہے. اور وہ حضرات جن کی جو میری بات سن کے تہجد شروع کرنا چاہتے ہیں یا جن کی رات کو اٹھنے کی عادت اتنی پکی نہیں ہے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ رات کو وتر پڑھ کے سوئیں. تہجد کے نفل مل جائیں اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ثواب دینے والا ہے. مل جائیں تو ٹھیک ہے، کم از کم وتر نہ تیرے چھوٹ جائیں. اور جن کو اللہ نے قبول کر لیا ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تہجد کے نوافل پڑھو، اس کے بعد وتر پڑھو. پھر وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وتر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. پہلے آپ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی سکت ہے اور جتنی فرصت ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے. کم از کم کتنے ہیں؟ 2 اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ 12. اس کے بعد آپ وتر پڑھ لیں گے. یعنی 2 رکعتیں بھی آپ نے پڑھ لی، آپ کی تہجد ہوگی، ساتھ 3 وتر پڑھ لی ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر آپ تہجد کی جو رکھتے ہیں اس کے اندر سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو 3 بار اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. 6 بار پڑھیں گے تو 2 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. 3 بار پڑھیں گے 9 بار پڑھیں گے تو 3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ تو آپ کے اوپر ہے، گڑ ڈالو میٹھا ہوتا جائے گا. یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں جو میں آپ کو بتاؤں، یہ پیار کا مسئلہ ہے. آپ جو ہے پورا سپارہ ایک رکعت کے اندر پڑھو، دوسری رکعت کا دوسرا سپارہ پڑھ لو. جس طرح میں نے بتایا کہ نفل نماز کے اندر زیادہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ تلقین کیا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. فرض نماز کے اندر کم. اولیاء اللہ جو ہے جب ان کو آسانی ہو تو وہ تہجد کی نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر 50 مرتبہ سورۃ اخلاص. ہر رکعت کے اندر 50 مرتبہ سورۃ اخلاص. جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کا حشر صدیقین کے ساتھ کرے گا. یعنی جس مقام پہ صدیق ہوگا جو 50 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھنے والا ہے، اللہ اس کو بھی مقام صدیقیت عطا فرمائے گا. اور جو 50 مرتبہ سورۃ اخلاص ایک رکعت کے اندر یا 12 رکعتوں کے اندر یا 10 رکعتوں کے اندر یا 6 رکعتوں کے اندر تہجد میں پڑھے گا، اس کی کیا شان ہوگی. میں تو باہر کی بات کر رہا ہوں. یعنی ایسے آپ نے آج ابھی بیٹھے بیٹھے میرے سے یہ بات سنی، حدیث پاک سنی، تو آپ نے 50 مرتبہ قل هو اللہ احد روزانہ پڑھنا شروع کر دی تو آپ کو اللہ رب العزت مقام صدیقیت عطا فرمائے گا. تو جو 50 مرتبہ سورۃ اخلاص تہجد میں پڑھے گا اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا ٹور ہوگی. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ آپ کے اوپر ہیں. آپ کے پاس فرصت ہے، بدنی طاقت ہے، آپ کے اوپر جذب ہے، اللہ کی محبت ہے. آپ اٹھ کے یہ اللہ سے لو لگا رہے ہیں تو آپ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، 6 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، 12 بار پڑھیں، 21 بار ہر رکعت میں پڑھیں. یہ کیا ہے؟ آل اٹ از اپ ٹو یو. یہ آپ کے اوپر ہے. یہ کوئی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا اتنی بار پڑھیں. اور میں نے کھل کے بتایا قرآن کی جون سی مرضی صورت پڑھیں، جہاں سے مرضی پڑھیں اور جتنا مرضی پڑھیں. اور سورۃ اخلاص بھی پڑھنی ہے، 1 بار پڑھیں چاہے 100 بار پڑھیں. یہ سب آپ کو اختیار ہے. یہ نماز ہی پیار کی ہے، یہ نماز ہی اہل محبت کی ہے، عاشقوں کی نماز ہے. تو عاشقوں کے جو آداب اور اصول اور کتابیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. اور تیسرا مسئلہ میں نے کیا اس کے ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ تہجد کی اگر نماز پڑھیں گے تو اس کو چھپانا ہے. چوتھا مسئلہ میں نے کیا بتایا ہے کہ اگر تہجد کی نماز پڑھیں گے تو کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں. اور اس وقت تک تہجد جو ہے شروع نہیں کرنی باقاعدگی کے ساتھ جب تک آپ کی پکی عادت نہیں ہو جاتی. تو آپ نے پھر کیا کرتے رہنا، صرف نفل پڑھ لی، اللہ انشاءاللہ وہ بھی تہجد کے زمرے میں قبول فرمائے گا. وتر اپنے ٹائم پہ عشاء کے بعد پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ کی عادت پکی ہو جائے تو پھر جو ہے جو وتر کی نماز ہے یہ رات کی نماز ہے. اس کو عشاء کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا گیا ہے کہ امت کے اوپر گراں نہ گزرے، وگرنہ یہ رات کے آخری پہر کی نماز ہے، دیر کی نماز ہے. سمجھ آ گئی. تو پھر جب اللہ آپ کو استقامت دے دے، آپ کے دل میں محبت ڈال دے اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کو یقین ہو کہ میری تہجد اب جو ہے وہ جاتی نہیں ہے، تو پھر آپ وتر چھوڑنا شروع کر دیں. پھر آپ صرف کیا پڑھیں گے، سنتے پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے اور عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہیں. اپنے تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اور اس کے بعد کیا ہے،
تہجد پڑھیں گے، اس کے جتنے بھی نوافل 2 سے لے کے 12 تک جتنی اللہ نے آسانی دی ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 3 وتر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر آپ کا روحانیت کا سفر تیز سے تیز تر ہو جائے گا۔ اور قرآن کے حوالے سے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو مرضی پڑھو اور جتنا مرضی پڑھو۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد پڑھنا کس وقت افضل ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یعنی شرط ہے؟ چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعات پڑھنی چاہیے؟ یہ 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال بہت اہم ہے کہ نماز تہجد کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، یعنی کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ آپ سادہ سا اصول جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشی کر لیں کہ نماز عشاء پڑھ کر آپ فارغ ہوئے تو آپ کے لیے نماز تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب جو ہی طلوع صادق ختم ہوگا اور طلوع فجر شروع ہو جاتا ہے تو طلوع صادق کا جو اختتام ہوتا ہے وہ نماز تہجد کے وقت کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز عشاء پڑھ کے 9 بجے فارغ ہوئے تو اب آپ کے لیے تہجد کا وقت جو ہے وہ 9 بجے شروع ہو گیا، اور آپ کے ہاں جو طلوع صادق ہے وہ 4 بجے ختم ہو رہا ہے تو 4 بجے جا کر تہجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی طلوع فجر شروع ہو جائے گی، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اذانیں شروع ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ آپ نے جو نقطہ سمجھنا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو مکمل اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو آپ اکثر نماز تہجد اس وقت پڑھ رہے ہوں گے جب تہجد کا وقت ہی نہیں رہتا، بالخصوص پاکستان کے اندر۔ میں نے جواب یہ دیا ہے کہ بعد نماز عشاء تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، طلوع صادق جب ختم ہوتا ہے تو تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو فجر کی اذانیں ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب طلوع فجر شروع ہوا ہے، جبکہ طلوع فجر شروع ہوئے تب تک 20-25 منٹ گزر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاکستان میں جو فجر کی اذانیں پڑھی جاتی ہیں وہ 15 سے 25 منٹ بعد میں، یعنی طلوع صادق ختم ہوئے 15 منٹ، کسی مسجد میں 20 منٹ، کسی مسجد میں 25 منٹ اور کسی مسجد میں 30 منٹ گزر چکے ہوتے ہیں، تب اذان دی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم فجر کی اذان سے پہلے اٹھے 15-20 منٹ 25 منٹ اور ہم نے کہا کہ ابھی اذان ہونے میں کچھ وقت ہے تو میں 2 نفل پڑھ لوں، 4 نفل پڑھ لوں، 6 نفل پڑھ لوں، جتنی گنجائش ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنے نفل پڑھ لیں، جبکہ وہ وقت تہجد کا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ مسئلہ لوکلائزڈ ہے، یعنی پاکستان کے لوگ توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھے۔ مڈل ایسٹ میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، مڈل ایسٹ میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، یا ان علاقوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا جہاں پہ باقاعدہ تہجد کی اذان دی جاتی ہے، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعد نماز عشاء تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا، جو ہی طلوع صادق جو ہے وہ ختم ہوگا طلوع فجر شروع ہو جائے گا۔ طلوع صادق کا اختتام نماز تہجد کے وقت کا اختتام ہے۔ جو نقطہ آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نماز تہجد اپنے مقام پہ رہتے ہوئے پاکستان بھر میں یا ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں پہ احناف ہے، حنفی مسلک جو ہے وہ غالب ہے، اگر آپ نماز تہجد اس وقت پڑھتے ہیں جب فجر کی اذان ہونے میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ رہتے ہیں تو آپ کی تہجد نہیں ہوتی۔ اب میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ جب سحری کا وقت ہمارے ان علاقوں میں ختم ہوتا ہے بس وہی وقت تہجد کا ختم ہونے کا ہے۔ اب حضرات نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں فجر کی اذانیں کتنی پیچھے آ جاتی ہیں، وہ ہے اصل وقت کہ ادھر سحری کا وقت ختم ہوا، طلوع صادق ختم ہوا، طلوع فجر شروع ہو گیا، 1-2 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد حد اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ عام دنوں میں یعنی غیر رمضان میں نے کیا بتایا، کسی مسجد میں 10 منٹ، کسی مسجد میں 20 منٹ، کسی مسجد میں 25 منٹ، کسی مسجد میں 30-35 منٹ بعد جا کر اذانیں ہوتی ہیں، اور آپ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ابھی اذانیں نہیں ہوئی۔
تو اس لیے اس مسئلے کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، تو جب وہ اس نماز کا وقت ہی نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت کا ہونا بھی شرط ہے، یعنی اس کے ادا کرنے کے لیے وقت کا ہونا بھی شرط ہے۔ جب وقت گزر گیا ہے تو پھر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے، اس کی کوئی قضا تو آپ نے کرنی نہیں ہے۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد پڑھنا کس وقت افضل ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ بڑا ٹیکنیکل ہے اور بڑا اہم ہے۔ پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کی کہ بعد نماز عشاء تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع صادق کے اختتام پہ نماز تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 10 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ کے ہاں یعنی آپ کے علاقے میں 4 بجے طلوع صادق ختم ہو رہا ہے اور طلوع فجر شروع ہو رہا ہے۔ 4 گھنٹے یہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، 10 اور 4 میں کتنا وقفہ آ جائے گا؟ 6 گھنٹے کا۔ اب اس کا اصول یہ ہوتا ہے، فقہا نے جو اصول بنایا ہے وہ یہ کہ جو کل وقت ہے 2 نمازوں کے درمیان میں، یعنی بعد نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان میں جتنا وقت ہے وہ ہمارا اس مثال سے نکل رہا ہے 6 گھنٹے، تو 6 کو ہم 3 پہ تقسیم کر دیں گے تو یہ کتنے حصے بن جائیں گے؟ 3، 2 گھنٹے کے 3 حصے بن جائیں گے۔ اس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں مثل۔ تو یہ اول مثل ہو جائے گی 2 گھنٹے کی، پھر 2 گھنٹے کی درمیانی مثل ہو جائے گی اور 3 گھنٹے کی آخری مثل ہو جائے گی۔ یہ جو آخری مثل ہے یہ رات کا آخری حصہ ہے، اس میں نماز تہجد پڑھنا سب سے افضل ہے۔ آپ تو کبھی نہیں بھولے گا، میں نے ایک مثال دے دی کہ 10 بجے آپ نماز سے فارغ ہوئے عشاء کے، تو اب آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا آپ کے علاقے میں۔ ادھر آپ کے علاقے میں 4 بجے جو ہے وہ طلوع صادق کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 10 اور 2 12، 2 گھنٹے ہو گئے، اگلے 4 گھنٹے یہ 4 اور 2 6۔ اب 6 کو آپ 3 پہ تقسیم کریں گے تو 2 گھنٹے کی مثل بن جائے گی۔ اول مثل میں نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہو جائے گی، جس طرح پہلے سوال کے جواب میں نے کہا کہ بعد نماز عشاء اور طلوع صادق کے اختتام تک آپ کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب وقت شروع ہو گیا تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے۔ لیکن سوال اگلا یہ ہے کہ افضل کس وقت ہے؟ یہ نفلی نماز آخری مثل میں پڑھنا، یعنی رات کے آخری پہر پڑھنا، تیسری مثل میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ فرض نماز پہلی مثل میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ ٹھوکر آپ کو لگ سکتی تھی، یہ میں نے واضح کر دیا تاکہ آپ کو اشکال پیدا نہ ہو کہ آپ اس مسئلے کو فرض نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ کنسیڈر کر لیں تو آپ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ نماز تو اول وقت میں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو بھائی یہ نفلی نماز ہے، اس نماز کے لیے جو اصول ہے یا یہ نماز جو افضل ہے وہ آخری مثل میں ہے، رات کے آخری پہر پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو آپ دوسری مثل میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کو 12-1 بجے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بار سو گیا، میں نے صبح آفس جانا ہوتا ہے، کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، میری نیند نہیں پوری ہوگی، تو آپ بعد نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کی انشاءاللہ العزیز تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن افضل کون سا وقت ہے؟ رات کا آخری وقت، یا فقہ کی زبان میں یا اصطلاح میں آخری مثل جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، برکت والا وہ وقت ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ جی بالکل، نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے، چاہے آپ 15 منٹ کے لیے سوئیں، آدھے گھنٹے کے لیے سوئیں، 2 گھنٹے کے لیے سوئیں۔ جس طرح پہلے 2 سوالات کے جوابات میں نے یہ بات عرض کی کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع صادق کے اختتام پہ نماز تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ عشاء کی نماز 10 بجے پڑھ کر سو گئے، آپ کی آنکھ 11 بجے کھل گئی، 1 گھنٹے کے بعد آپ کو واش روم جانا پڑ گیا یا کسی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل گئی، اب آپ وضو کر کے نماز تہجد جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ اول مثل ہے
नमाज तहज्जुद आप पढ़ सकते हैं। नींद शर्त है। अब नींद 1 घंटे की हो, नींद 2 घंटे की हो, नींद 4 घंटे की हो, या नींद 5 घंटे की हो, या नींद 5.5 घंटे की हो, नींद तो हो गई, नोम तो हो गई, तो शर्त पूरी हो गई। अब यहां अगली बात बहुत अहम है। अगर आप ऐसे शोबे के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, आपका मेडिकल स्टोर है, या आपका कोई डिपार्टमेंट स्टोर है, या आप किसी मॉल पे जॉब करते हैं, ठीक है, या कोई आप दीन का काम कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट हैं, यानी आपकी जो जॉब है उसकी कोई नेचर ऐसी है कि आप रात को जागते हैं, आप सारी रात सोते नहीं हैं, तो अब आपके लिए रायत है कि आपके लिए सोना शर्त नहीं है। इसी तरह वो शख्स जो ये कहता है कि मैं एक बार सो गया तो फिर मैं खो गया, फिर नहीं मैं उठता, तो उसके लिए भी उलमा ने राय दी है कि वो फिर नमाज तहज्जुद पढ़ कर सोए, क्योंकि जब उसकी नींद ऐसी है, उसको अपनी नींद के ऊपर गलबा हासिल नहीं है, तो वो बजाय कि नमाज ही ना पढ़े तो वो पढ़ कर सोए। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह उसको पूरा पूरा अजर व सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ जो मैंने बात अर्ज की है, वो तमाम हजरात जो रात को जागते रहते हैं, उनकी जॉब नेचर ऐसी है, या वो तमाम हजरात जो मरीज हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल होते हैं, तकलीफ की वजह से जाग रहे हैं, या उनके लवाहकीन हैं, उनके अटेंडेंट हैं तो वो जाग रहे हैं, या कोई शख्स ऐसा है जिसको इंसोमिया का मसला है, उसको रात को नींद ही नहीं आती, तो ये तमाम लोग जो है ये एग्जेम्प्टेड हैं, यानी इनको रायत होती है। इसी तरह दूसरा शख्स वो है जो ये कहता है कि मेरी नींद इतनी गहरी है कि मैं एक बार सो जाऊं तो फिर मेरे से उठा नहीं जाता, तो उसके लिए भी रायत है कि वो सोए बगैर इशा की नमाज पढ़ी, उसके फौरन बाद वो कुछ नवाफल अदा कर लेता है तो उसकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। बात समझ आ गई? तीनों सवालात के जवाब तफसील के साथ मैंने दे दिए। अब चौथा और आखिरी सवाल है कि नमाज तहज्जुद की कितनी रकात पढ़नी चाहिए। देखें, मुख्तलिफ अहादीस मुबारक में जो रकात की तादाद आई है वो 2 से लेकर 12 तक है। अगर वक्त कलील है, आप उठे ही हैं 3:30 बजे जाकर और 4 बजे वक्त खत्म हो जाना है, 15-20 मिनट आपने वॉशरूम में लगा दिए, अब मिनट पीछे बचे हैं सारे 8-10, अब उन 8-10 मिनटों में आप 2 रकतें पढ़ लें या 4 रकतें पढ़ लें तो आपकी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। अब आप उठे हैं 3 बजे और 3:15 बजे आप मुसल्ले पे आ गए, अब आपके पास कमो पेश 40-45 मिनट्स हैं। अब 40-45 मिनट्स में आप अच्छी किरत करके, यानी काफी सारा कुरान पढ़ के तिलावत करके, लंबी रकात के साथ भी आप 8-10 रकतें आराम से पढ़ सकते हैं, 12 रकतें भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए 2 रकात से लेकर 12 रकात तक दरमियान में जितनी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, कम अज कम 2, ज्यादा से ज्यादा 12। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जो मामूल था, ज्यादा जो सही सनद के साथ हदीस मुबारक हैं, उसके अंदर 8 रकात पढ़ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित है। इसलिए तमाम सालिहीन, तमाम बुजुर्गान, औलिया अल्लाह, मशाइख और वो तमाम लोग जो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं वो 11 रकतें पढ़ते हैं। 8 रकतें होती हैं नवाफल की, यानी नमाज तहज्जुद की, और 3 रकतें होती हैं वितर की। 8 और 3 11 हो जाती हैं। और इसका जो औसत दर्जा है जो आम लोग पढ़ते हैं वो होती हैं 7 रकतें, यानी 4 रकतें होती हैं नवाफल की और 3 रकतें होती हैं वितर की। 4 और 3 7। लेकिन आप जितनी चाहें आप पढ़ सकती हैं 2 से लेके 12 तक। अब यहां क्योंकि मैंने बात कर दी वितर की, तो 5वां सवाल आगे खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो आपकी तरफ से सवाल आ जाएगा, क्या नमाज तहज्जुद के साथ वितर पढ़ना जरूरी है? नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है। वितर की नमाज अलग नमाज है, इसको इशा के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि लोग रात को उठकर नहीं पढ़ सकते, इसलिए उनके वितर रह जाएंगे। ये वाजिब है, उसकी कज़ा जो है वो देनी पड़ेगी। अगर तो आप पक्के नमाजी बन गए, यानी तहज्जुद की नमाज आपकी पक्की हो गई, आपकी आदत बन गई है, तो फिर आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि आप वितर की नमाज नहीं पढ़ें। आप सिर्फ सुन्नतें पढ़ें, फर्ज पढ़ें
اور فرضوں کے بعد کی سنتیں پڑھیں، نوافل بھی چھوڑ دیں اور وطر بھی چھوڑ دیں۔ اب یہ جو نوافل آپ نے چھوڑے ہیں اور وطر چھوڑے ہیں، ان کے ساتھ کچھ نوافل اور جو ہے وہ آپ جمع کریں، وہ آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور تہجد کی نماز یعنی نوافل پڑھنے کے بعد آپ وطر پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ کامل ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف ان کے لیے ہے جو تہجد پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں، یعنی جن کی عادت پک چکی ہے، جن کے لیے اٹھنا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں یہ نماز اب الحمدللہ شامل ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اگر آج آپ نے تہجد شروع کرنی ہے اور آپ اپنے وطر چھوڑنا شروع کر دیں گے، تہجد پہ نہیں اٹھا گیا تو وطر بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو آج سے تہجد کی نماز شروع کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور تہجد پڑھیں، لیکن وطر اپنے وقت پہ پڑھتے رہیں عشاء کے ساتھ ہی، اس کو نہ مؤخر کریں۔ آپ پہلے نوافل کی عادت پکی کریں، جب 1 مہینہ 2 مہینہ آپ کی عادت پکی ہو جائے، آپ کو اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، تو پھر آپ جو ہے وطر جو ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھنے چھوڑ دیں۔ پھر پہلے آپ نوافل پڑھیں گے، بعد میں آپ وطر پڑھیں گے۔ اب یہاں پھر 7واں سوال، 6واں سوال پھر پیدا ہو جائے گا کہ جی رات کو میں نے وطر چھوڑ دیے تو پہلے وطر پڑھوں گا یا پہلے تہجد پڑھوں گا؟ نہیں بھائی، پہلے تہجد پڑھو گے، پہلے نوافل پڑھیں گے، اس کے بعد آپ جو وطر چھوڑے تھے وہ پڑھیں گے۔ پہلے تہجد کی نماز ہوگی، پھر وطر کی نماز ہوگی۔ جب آپ نے پہلے نوافل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے وطر پڑھ لیے، اب ابھی اذان کے اندر یا طلوع صادق ختم ہونے میں، یعنی طلوع صادق کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے میں 15-20 منٹ رہتے ہیں، تو آپ نے کہا میں تھوڑے سے نوافل اور پڑھ لوں۔ جب آپ نے ایک بار 8 10 6 4 نوافل پڑھ لیے، جتنی آپ کی طبیعت مائل ہوئی، اس کے بعد آپ نے وطر بھی پڑھ لیے، اب آپ کی تہجد کی نماز بھی ادا ہو گئی، وطر بھی ادا ہو گئے۔ ابھی اذان آنے میں یا طلوع صادق کا وقت ختم ہونے میں کچھ وقت ابھی باقی ہے، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں 2-4 نفل اور پڑھ لوں، تو یہ مسئلہ 7واں سوال یا 7واں مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک بار آپ نے نماز تہجد مکمل کر لی، وطر کی نماز بھی ادا کر دی، تو اس کے بعد مزید نفل نہیں پڑھ سکتے۔ جو وقت بچ جائے وہ قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اللہ کا ذکر کریں، یا آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، یعنی اللہ اللہ کریں۔ وہ وقت، اس وقت میں پھر آپ نے دوبارہ مزید نوافل نہیں پڑھنے، کیوں؟ وہ وقت جو ہے اب آپ انتظار میں گزار رہے ہیں کہ فجر کی اذان آنے والی ہے۔ تو 4 سوالات آپ نے پوچھے تھے، 3 میں نے جو ہے خود جو ہے اس میں ایڈ اپ کر دیے، جو آپ کے ذہنوں میں آئیں گے یا اشکال پیدا ہوں گے۔ تو یہ 7 مسائل تہجد کے ہیں، ان 7 مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی نماز جو ہے تہجد کی اس کو کامل بنائیں، تاکہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ پہلی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ بعد نماز عشاء کسی وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس وقت پڑھنا افضل ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے کہ رات کے آخری پہر پڑھنا افضل ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہاں، اگر آپ سو کر اٹھ سکتے ہیں تو افضل تبھی ہے۔ اگر آپ سو کے اٹھ نہیں سکتے تو جب چاہیں آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو رات کو سوتے نہیں ہیں، ان کی جاب نیچر ایسی ہے، وہ سوئے بغیر بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری سوال یہ تھا، چوتھا، کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 2 سے لے کے 12 تک آپ جتنی چاہیں، جتنی آپ کو آسانی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی محبت والی نماز ہے، یعنی نماز پنجگانہ کے بعد نفلی نمازوں میں یہ سب سے افضل نماز ہے۔ تو اللہ مجھے بھی، آپ کو، دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، سب کو جو ہے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان زمین پہ منادی کرنے والا منادی کر رہا ہوتا ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی تنگی میں اس کو آسانی دے دوں، ہے کوئی مقروض سوال کرنے والا میں اس کے قرض کے